بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے عالم اسلام۔ میری یہ ویڈیو کالا جادو کی ہولناکیاں پارٹ 2 ہے۔ موجودہ دور کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک خاص ڈیوائس کے ذریعہ سے انسان کے دماغ سے منسلک چپ سے انسان کے دماغ میں پیغامات نہ صرف بھیجے جا سکتے ہیں بلکہ پیغامات کو خارج بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کوئی شخص سر پر ایک خاص قسم کی ڈیوائس لگا کر ایک کھلونا ہیلی کاپٹر یا کار کو نہ صرف ڈرائیو کرتا ہے بلکہ ضرورت کے وقت صرف دماغی سگنل ہی سے اس کار کو آگے پیچھے دائیں بائیں موڑ کر اس کار پر اپنا مکمل کنٹرول ثابت کرنے کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قرب قیامت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جنات میں شیاطین کی طاقت کے مقابل میں انسانوں کو جدید سائنس کی صورت میں طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسان اس جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے جن و انس میں شیاطین کو نہ صرف بے نقاب کریں بلکہ شیاطین کے حملوں سے بھی خود کو بچا سکیں۔ فی الحال تو انسانوں میں شیاطین ہی انسانی جدید سائنس کو انسانوں کے خلاف استعمال میں لا رہے ہیں، بجائے انسان اس کو شیاطین کے خلاف استعمال کرتے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا شیاطین کے خلاف جدید سائنس سے مدد لینا دین اسلام میں جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ بالکل جائز ہوگا۔ ہر وہ دنیاوی کام جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے بشرطے کہ اس میں شرک یا غیر اللہ سے مدد لینا نہ ہو، بالکل جائز ہے۔ البتہ میں اس ضعیف حدیث کو بالکل نہیں مانتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ غیر مانوس الفاظ کا استعمال ہو اور اس سے نظر بد یا کالا جادو کا علاج کیا جائے، جائز ہے بشرطے کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی بات کیسے فرما سکتے ہیں، جس بات کو جواز بنا کر کالا جادو کرنے والے یعنی کاہنوں کا کالا جادو کے کلام سے علاج کے نام پر لوگوں پر جادو کرنے کا تھوڑا نہیں بہت زیادہ امکان ہو۔ ذرا اس بات پر آپ غور کریں، اگر کوئی متاثرہ شخص کسی کاہن کو نوری علم کا عامل سمجھ کر اس کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے اور وہ کاہن مذکورہ بات کو حدیث کہہ کر اس شخص کو مطمئن کرتا ہے اور پھر وہ بلند آواز سے کالا جادو کا کلام پڑھتا ہے تو متاثرہ شخص اور اس کے ساتھ آنے والے دوسرے افراد بھی اپنی لا علمی کے باعث اس کالا جادو کے کلام کو بھی جائز ہی تصور کریں گے۔ میرے خیال میں یہ مذکورہ بات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا تھا، شیاطین حفظ ما تقدم کے طور پر لوگوں میں پھیلائی ہوگی، کیونکہ آج کل کالا جادو کرنے والوں کی اکثریت خود کو نوری عامل ظاہر کر کے قرآن مجید کی آیات بلند آواز میں اور کالا جادو کا کفریہ اور شرکیہ کلام
धीमी आवाज़ में पढ़ती है ताकि सुनने वाले यही समझें कि आमिल कुरान मजीद की आयात ही पढ़ रहा है। मज़कूरा ज़ईफ़ हदीस और दीगर ज़ईफ़ अहादीस ही से तो काला जादू करने वालों ने खुद को दीन इस्लाम में दम दरूद करने के बहाने या फिर मुख्तलिफ ज़रा से किस्मत का हाल बताने वालों के भेष में खुद को कायम किया हुआ है, जिनके मतवातिर शैतानी हमलों से आज का मुसलमान दीन इस्लाम से तो बहुत दूर मगर शैतानी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मेरे इल्म में तो कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो काम तो बज़ाहिर आम लोगों की तरह ही करते हैं मगर पसे पर्दा वो काला जादू भी किया करते हैं, जिनमें मुमकिना तौर पर कुछ लोग शौकिया काला जादू सीख रहे होते हैं, क्योंकि आजकल रवायती किताबों के अलावा भी इंटरनेट पर काला जादू सिखाने वाली किताबों की भरमार है, जो कि इस्लामी दुनिया की लापरवाही का एक मुंह बोलता सबूत है। बज़ाहिर इसकी वजह मुसलमानों की काला जादू की असल हकीकत से लाइल्मी है, मगर मेरे मुताबिक काला जादू ही मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के लोगों की लाइल्मी के पीछे छुपा हुआ है। लिहाजा काला जादू की छुपी हुई असल हकीकत दुनिया के सामने लाने और उससे बचने की कोई तदबीर करने के लिए अगर हम मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ जदीद साइंस से भी कोई मदद लेते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं। वैसे भी हम पहले ही से साइंस ही की मुख्तलिफ इजादात से दीन इस्लाम की तशरीह और दीगर कामों के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि स्पीकर, माइक्रोफोन, पंखे, एसी और पानी की मोटर वगैरह। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम की सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन।